میں نے کہا بدبختے، تیرے حرام کا پیسہ، سود کا پیسہ، منحوس پیسہ، جس کے تعلق سے رسول اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سود لینے والا، سود دینے والا، سود دلانے والا، انٹرسٹ پہ پیسہ لینے والا، انٹرسٹ پہ پیسہ دینے والا، انٹرسٹ پہ پیسہ دلانے والا، تینوں، بروکر بھی ہے بیچ میں، تینوں، اللہ کہہ رہا ہے تیار رہو، اللہ اور اس کا رسول تم سے جہاد کرنے والا ہے۔ اللہ، خدا کی قسم، اللہ نے اتنا جلالی خطاب قرآن کی 6600 آیات میں کہیں پر بھی نہیں فرمایا جتنا سود خوروں کے لیے اللہ نے جلالی خطاب فرمایا ہے۔ بیویوں کے سونے رہن پہ ڈال کر پیسے لاتے ہو، گھروں کے سامان اکھاڑ کر لے جا کر رہن سینٹروں میں رہن رکھتے ہو اور پیسے لا کر گھروں میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہو، رمضان کی عید کے کپڑے سود پہ بناتے ہو، بچیوں کا نکاح سود پہ کرتے ہو۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو سود کو اتنا آسان بنا کر مسلمان معاشرہ بربادی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ مسلمان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، نیست و نابود ہو رہا ہے۔ دوستو سنو، آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے، 8 سال 10 سال کا ہے، للہیت نظر نہیں آ رہی ہے، دینداری نظر نہیں آ رہی ہے، زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمات نظر نہیں آ رہے ہیں، اس بچے کی زبان پر گالیاں، غنڈا گردی، اس کی طبیعت میں ڈکیتی نظر آ رہی ہے، لوگوں کو چھرے بھونکنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ 17 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے، 18-20 سال کی عمر میں نوجوان ڈرگس، گانجا، افیم کا شکار ہو چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں نوجوان برباد، تباہ ہو رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ سن لے خدا کی قسم، میرا اپنا جائزہ ہے، سمجھ میں آئے تو لے ورنہ واپس۔ سنو دوستو، باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے سود خور کے پاس جاتا ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ سود پہ لے آتا ہے، لے آ کر نکاح خانی کا کھانا بنا رہا ہے، شادی کا کھانا بنا، سود کے پیسوں کا کھانا بنا، دلہن بھی کھا رہی ہے، دولہا بھی کھا رہا ہے، سود کے پیسوں کا کھانا، انٹرسٹ پر لیا ہوا پیسوں کا کھانا، دلہن بھی کھا رہی ہے، دولہا بھی کھا رہا ہے، دونوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا۔ اب جا کر دولہا دلہن صحبت کرے، حمل قائم ہوا، 9 مہینے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ کیا ہے صحبت میں؟ جو پیٹ میں کھانا تھا وہی مادہ منویہ بنا اور ماں دلہن کے پیٹ میں منتقل ہوا، بیٹا پیدا ہوا۔ جو بیٹا حرام کے پیسوں سے کھائے ہوئے نوالے کے بعد حمل قائم ہو اور پیدا ہو، اب ویسے بیٹے سے عالمیت کی، للہیت کی، دینداری کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی امید مت رکھو۔ وہ بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکو ہی بنتا ہے، چور ہی بنتا ہے، ڈکیتی کرنے والا بنتا ہے، قتل و غارت گری کرنے والا بنتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ، آج روزے کی حالت میں بیٹھے ہو، قسم کھا لو کچھ بھی ہو جائے گا مگر سود کے قریب نہیں جائیں گے، جائیں گے سود کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، سود کی لین دین نہیں کریں گے۔ اللہ اور اس کا رسول جہاد کرنے والا ہے سود خوروں سے، سود دینے اور لینے والوں سے، سود دلانے والوں سے۔ افطار پارٹیاں اس پر کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ نعوذ باللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، نوجوانوں سمجھو اپنی زندگیوں کو، کہاں جا رہے ہم۔ بس اب ایک بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں۔ میں نے 2 عمل کی بات کہی تھی، ایک ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن پر ایک بات سن لیجئے، جب ہمارے بچے اللہ نے ہمیں دی ہے، 4 ہو 5 ہو 6 ہو، جتنے اللہ نے آپ کو دی، کیا کرنا ہے کریے، مگر ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیے، ایک بچے کو عالم دین بنائیے۔ آپ پوچھے کیوں؟ دنیا کے کسی عہدیدار منصبدار کے باپ کو جنت کی خوشخبری نہیں ہے، لیکن روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے پر نورانی تاج ہوگا،
बज़्म महशर में नूर बिखरा हुआ होगा, सूरज के मानिंद वो लोग चमक रहे होंगे। गुनाहगार डूबती हुई नैया में बैठकर जब उनको देखेंगे, सोचेंगे कि ये कोई नबी या पैगंबर है, ये सोचकर उनके करीब आएंगे, आकर उनसे पूछेंगे कि तुम कौन से पैगंबर हो, कौन से उम्मत के नबी हो। तो वो लोग कहेंगे अल्लाह अल्लाह, ना हम पैगंबर है, ना नबी है, ना रसूल है। फिर पूछेंगे अगर पैगंबर नहीं, नबी नहीं, तो फिर ये नूर वाला ताज, ये नूरानी ताज, ये इज्जत, ये शान, ये शर्फ, ये मर्तबा गुनाहगारों के मैदान में तुम्हें कैसे दिया गया है? ये गुनाहों की सजा भुगत रहे लोग हैं और तुम बड़ी शान से खड़े हुए हैं। आखिर बात क्या है? अगर ये ताजे पैगंबरी नहीं है, ये ताजे नबूवत नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो वो लोग कहेंगे अल्लाह अल्लाह, ना हम पैगंबर है, ना रसूल है, ना नबी है, हमें तो ये ताज सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनाया गया है क्योंकि हमारा बेटा दुनिया में हाफिज कुरान था। हम हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। अल्लाह अल्लाह, हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। हमें हक नहीं पहुंचता अपनी औलाद को दोज़खी बनाए, अपनी औलाद को जेलों के अखाड़े में फेंक दे, खबर के अजाब में, महशर के अजाब मुब्तला करे। हमें हक नहीं पहुंचता। हमको चाहिए कि हम अपनी औलाद को जन्नती बनाएं, दीनदार बनाएं, मुत्तकी बनाएं, परहेजगार बनाएं, अपनी औलाद के साथ हुस्न अमल करें। करेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात सुन लीजिए, दुआ के ताल्लुक से। दुआ क्या चीज है? दूसरा अमल, पहला अमल है कुरान की तिलावत माह रमजान में। माह रमजान के भी 22 दिन बचे। दूसरा अमल आपको करना है कसरत से दुआ। क्या करना है बोले? जरा जोर से बोले। देखो दोस्तों, दुआ की अहमियत समझो। हम लोग ये पहने यहीं फट के उतर जाता। रमजान को सिलाए सो ड्रेस बकरीद को नहीं पहन सकते। पहने तो लोग बोलते क्या रे बहुत खतरनाक, मैला पहन लिया, नहीं सिला लिया। जो ड्रेस पहन लिए वो यहीं फट के उतर जाता। रमजान ड्रेसा पहनने के लिए नहीं आया क्योंकि वो फट के उतरने वाले हैं। जो खा लिए यहीं फुजला बन के निकल गया। निकला नहीं निकला? है पिस्ता हाउस की हलीम पेट में है। बोलो जी, बिरयानियां हैं। परसों दावत खाए थे, देखो इफ्तारी की बोरा बंडे में है, सब चले गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो खा लिए वो फुजला बन के निकलता, जो पहन लिए वो फट के उतरता, जो जमा कर लिए नहीं, प्रॉपर्टी, माल, बजट, पैसा मेरा है, मेरा है, मेरा है। कहां है पट्टे? तुम्हारे नहीं है, पैसा तुम्हारा कहां से हो सकता है यारो? नहीं। तुम अपनी मर्जी से एक सांस नहीं ले सकते जी, पैसा कहां बचा सकते? सद्दाम हुसैन का पैसा यहीं रह गया, मोहम्मद खजाफी का पैसा यहीं रह गया, राजशेखर रेड्डी का पैसा यहीं रह गया, मीर उस्मान अली खान जैसे बादशाह के महलात, उनका पैसा